أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون. أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون. فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين. أم له البنات ولكم البنون. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. أم عندهم الغيب فهم يكتبون. أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون. أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون. وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم. فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح وإدبار النجوم. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. سابقہ آیات میں فویل یومئذ للمکذبین میں تکذیب کی سزا مذکور تھی، اور جن امور کی وہ تکذیب کرتے تھے ان میں اصل 3 چیزیں تھیں: توحید، رسالت، بعث بعد الموت، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا۔ چنانچہ ان آیات میں ان کی تکذیب کا رد ہے، اور ختم صورت میں ان تکذیبات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا مذکور ہے۔ اچونکہ اوپر جو کچھ ذکر ہوا وہ بھی دیگر مضامین قرآنیہ کے مثل موجب تذکیر ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ وہ بندگان الہی تک اس کے پیغام اور جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا ہے اسے پہنچا دیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اے پیغمبر، آپ نصیحت کرتے رہیں، کیونکہ آپ اپنے پروردگار کے فضل سے نہ تو کاہن ہیں اور نہ مجنون ہیں، جیسا کہ مشرکین کہتے ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، اور نبی کا کام ہمیشہ نصیحت کرتے رہنا ہے، گو لوگ کچھ بھی بکیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شب و روز ہدایت کے سلسلے میں انتھک محنت کی، اور علوم و معارف اور حقائق و اسرار کا ایسا افاضہ فرمایا کہ کسی مخلوق کا حوصلہ نہیں کہ اس کا عشر عشیر بھی پیش کر سکے۔ ام یقولون، ہاں کیا یہ لوگ علاوہ کائن اور مجنون کہنے کے آپ کی نسبت یوں بھی کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہیں جن کے بارے میں ہم حادثہ موت کا انتظار کر رہے ہیں، جیسا کہ در منصور میں ہے کہ قریش دار الندوہ میں جمع ہوئے اور آپ کے بارے میں یہ مشورہ قرار پایا کہ جیسے اور شعراء مر مرا کر ختم ہو گئے آپ بھی اسی طرح ہلاک ہو جائیں گے، اور یہ چند دن کی واہ واہ ختم ہو جائے گی،
اور اسلام کا قصہ ہی ختم ہو جائے گا۔ ارشاد ہے کہ اچھا تم منتظر رہو، میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں، یعنی تم میرا انجام دیکھو میں تمہارا انجام دیکھتا ہوں، عنقریب پتہ چل جائے گا کہ کون کامیاب ہے اور کون ناکام۔ ام تأمرہم احلامہم، ارشاد ہے کہ یہ لوگ جو ایسی باتیں کرتے ہیں، کبھی کاہن کبھی مجنوں، تو کیا ان کی عقلیں جس کے بڑے مدعی ہیں ان کو انہی باتوں کی تعلیم کرتے ہیں؟ یا ہے کہ یہی لوگ شریر ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ دل میں سمجھتے سب کچھ ہیں، مگر محض شرارت اور کجروی سے باتیں بناتے ہیں۔ آگے ارشاد ہے کہ ہاں تو کیا وہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے اس قرآن کو خود گڑھ لیا ہے؟ تو اس کا صحیح اور تحقیقی جواب تو یہی ہے کہ یہ بات نہیں ہے، بلکہ یہ لوگ صرف اس وجہ سے ایسا کہتے ہیں کہ بوجہ عناد اس کی تصدیق نہیں کرتے۔ چنانچہ دوسری جگہ ارشاد خداوندی ہے، قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ أُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کہہ دو اگر اللہ چاہتا تو میں نہ پڑھتا اس کو تمہارے سامنے اور نہ تم کو اس کی خبر کرتا، کیونکہ میں رہ چکا ہوں تمہارے درمیان ایک عمر اس سے پہلے، کیا تم پھر بھی نہیں سمجھتے؟ میری یہ طاقت نہیں کہ خود اپنی طرف سے ایک کلام بنا کر اس کی طرف منسوب کروں، آخر میرے عمر کے 40 سال تمہاری آنکھوں کے سامنے گزرے ہیں، اس قدر طویل مدت میں میرے متعلق تم کو ہر قسم کا تجربہ ہو چکا، میرا صدق و پاکیزگی، امانت و دیانت، اخلاق و کردار تمہیں ضرب المثل ہے، میرا امی ہونا اور کسی ظاہری معلم کے سامنے زانو تلمس تہ نہ کرنا ایک مسلم واقعہ ہے۔ پھر 40 برس تک جس نے نہ کوئی قصیدہ لکھا، نہ مشاعروں میں شرکت کی ہو، نہ کبھی کوئی کتاب کھولی ہو، نہ قلم ہاتھ میں لیا ہو، نہ کسی درسگاہ میں بیٹھا ہو، وہ آدمی دفعتاً ایسا کلام بنا لائے جو اپنی فصاحت و بلاغت، جدت اسلوب اور سلاست و روانی سے جن انس کو عاجز کر دے، یہ بات کس کی سمجھ میں آ سکتی ہے؟ معلوم ہوا کہ یہ اللہ کا کلام ہے جس کے کسی نقطہ اور زیر و زبر میں تصرف کرنے کا کسی مخلوق کو حق نہیں ہے۔ دوسرا الزامی جواب یہ ہے کہ اچھا اگر یہ ان کا بنایا ہوا ہے تو یہ لوگ بھی عربی داں اور بڑے فصیح و بلیغ اور قادر الکلام ہیں، تو یہ بھی اس طرح کا کوئی کلام بنا کر لے آئیں اگر یہ اس دعوے میں سچے ہیں، مگر جس طرح خدا کی بنائی جیسی زمین، اس کے آسمان جیسا آسمان بنانا ناممکن ہے، اسی طرح اس کے قرآن جیسا قرآن بنانا بھی ممکن نہیں ہے۔ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، یہاں سے توحید کے مضامین کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ فرمایا کہ یہ لوگ جو توحید کے منکر ہیں، تو کیا یہ لوگ بغیر کسی خالق کے خود بخود پیدا ہو گئے، یا یہ خود اپنے خالق ہیں، یا یہ کہ نہ اپنے خالق ہیں نہ بلا خالق کے پیدا ہوئے ہیں؟ لیکن کیا انہوں نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اور اللہ کی صفت خالقیت میں شریک ہیں؟ یعنی ان میں سے کوئی چیز نہیں ہے، ان میں سے کوئی چیز بھی نہیں ہے، نہ یہ اپنے خالق ہیں اور نہ خود بخود پیدا ہوئے ہیں اور نہ خالقیت میں خدا کے شریک ہیں۔ اب بات صرف اتنی رہ جاتی ہے کہ جو شخص صفت خالقیت صرف حق تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہونے اور خود کو محتاج خالق ہونے کا اعتقاد رکھے، تو عقلاً اس پر لازم ہے کہ وہ توحید کا بھی قائل ہو اور
خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، مگر یہ لوگ عدم غور و فکر اور اپنی جہالت کی وجہ سے نہ یہ جانتے تھے کہ جب خالق ایک ہے تو معبود بھی ایک ہی ہونا ضروری ہے۔ اس لیے آگے ان کی جہل کی طرف اشارہ ہے کہ یہ لوگ بوجہ جہالت کے توحید کا یقین نہیں لاتے، یہ لوگ بوجہ جہالت کے توحید کا یقین نہیں لاتے۔ آگے پھر رسالت کے متعلق ان کے دوسرے خیالات کا رد ہے، چنانچہ وہ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ اگر نبوت ملنی ہی تھی تو فلاں فلاں مکہ و طائف کے سرداروں کو ملتی۔ اسی کا جواب دیتے ہوئے حق تعالی ارشاد فرماتے ہیں ام عندهم خزائن ربک ام هم المسیطرون، کہ کیا ان لوگوں کے پاس تمہارے رب کی نعمتوں اور رحمتوں کے جن میں نبوت بھی داخل ہے خزانے ہیں کہ جس کو چاہو نبوت دے دو، یا یہ لوگ اس محکمہ نبوت کے حاکم ہیں کہ جسے چاہیں نبوت دلوا دیں۔ یعنی دینے دلانے کی دو ہی صورتیں ہو سکتی تھیں، تو دونوں کی نفی فرما دی۔ اور اس نفی کا حاصل یہ ہے کہ یہ لوگ جو رسالت محمدیہ کے منکر ہیں اور رؤسائے مکہ و طائف کو رسالت کا مستحق سمجھتے ہیں، تو ان کے پاس اس کی کوئی عقلی دلیل نہیں ہے، اسی لیے صرف سوال پر اکتفا کیا۔ آگے نقلی دلیل کی نفی فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے پاس کوئی سیڑھی ہے کہ اس پر چڑھ کر آسمان کی باتیں سن لیا کرتے ہیں، جس سے یہ ثابت ہو جائے کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے مستحق نہیں ہیں۔ یعنی دلیل نقلی وحی آسمانی ہے، اور اس کے علم کے دو ہی طریقے ہیں، یا تو وحی کسی شخص پر آسمان سے نازل ہو یا صاحب وحی آسمان پر چڑھے، اور ان دونوں کی نفی ان لوگوں سے ظاہر ہے۔ اور اگر فرض کریں کہ یہ لوگ دعویٰ کرنے لگیں کہ ہم آسمان تک پہنچ کر وہاں کی باتیں سنتے ہیں، تو اس کی دلیل پیش کریں۔ ام لہ البنات ولکم البنون، یہاں توحید کے متعلق ایک خاص مضمون بیان کیا جا رہا ہے، وہ یہ کہ منکرین توحید جو فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دے کر شرک کرتے ہیں، تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا خدا کے لیے تو بیٹیاں تجویز کی جائیں اور تمہارے لیے بیٹے؟ یعنی اپنے لیے تو وہ چیز پسند کرتے ہو جس کو اعلیٰ سمجھتے ہو، اور خدا کے لیے وہ چیز تجویز کرتے ہو جس کو ادنا درجہ کے سمجھتے ہو۔ آگے پھر رسالت کے متعلق گفتگو ہے کہ ان کو جو باوجود آپ کی حقانیت ثابت ہو جانے کے آپ کا اتباع اس قدر ناگوار ہے، تو کیا آپ ان سے کچھ معاوضہ مانگتے ہیں کہ وہ تاوان ان لوگوں کو گرا معلوم ہوتا ہے؟ آگے بعث و جزا کے متعلق کلام ہے کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اول تو قیامت آئے گی نہیں، اور اگر بالفرض آ بھی جائے تو ہم وہاں بھی اچھے رہیں گے، تو ہم اس کے متعلق ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے کہ یہ اس کو محفوظ رکھنے کے لیے لکھ لیا کرتے ہیں؟ ظاہر ہے اس کا بھی جواب نفی میں ہے۔ آگے ارشاد ہے کہ کیا ان کا اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے کہ جو مصیبت کے وقت ان کی مدد کرے؟ ظاہر ہے اس کا جواب بھی نفی میں ہے۔ یہ لوگ نفی رسالت کے لیے ایک بات یہ بھی کہا کرتے تھے کہ ہم تو آپ کو اس وقت رسول جانیں گے جب ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دو، اور ان کی یہ فرمائش حق کے لیے نہیں بلکہ محض عناد کی راہ سے ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ان کا یہ فرمائشی معجزہ واقع بھی ہو جائے، ان کا یہ فرمائشی معجزہ واقع بھی کر دیا جائے اور وہ آسمان کے ٹکڑے کو دیکھ بھی لیں کہ گرتا ہوا آ رہا ہے، تو ایسے ضدی اور گستاخ ہیں کہ وہ اس کی بھی کوئی تعویل کر لیں گے، ایوں کہہ دیں گے کہ یہ آسمان سے نہیں آیا بلکہ یہ تو تہبتہ جمع ہوا بادل ہے، جیسے بڑے بڑے اولے گرتے ہیں۔ مگر ان فرمائشی معجزات کا وقوع خلاف حکمت ہے، اور نہ اس کے عدم وقوع سے نبوت کی نفی ہوتی ہے، تو پھر کیوں واقع کیا جائے؟ آخر میں ان کے غلو فی الکفر اور شدت عناد کی وجہ سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج و صدمہ ہوتا تھا،
آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ جب یہ لوگ کفر میں اس حد تک پہنچ گئے ہیں تو آپ ان سے ایمان کی توقع کر کے رنج میں نہ پڑیں، بلکہ ان کو انہی کی حالت پر رہنے دیں یہاں تک کہ ان کو اس دن سے سابقہ پڑے جس میں ان کے ہوش اڑ جائیں گے۔ مراد قیامت کا دن ہے، یعنی جس دن ان کی تدبیریں جو دنیا میں اسلام کی مخالفت اور اپنی کامیابی کے بارے میں کیا کرتے تھے ان کو کچھ فائدہ نہ دیں گی، اور نہ کہیں سے ان کو دفع عذاب کے سلسلے میں کوئی مدد ملے گی، اور آخرت میں تو یہ مصیبت آئے گی ہی، لیکن ان ظالموں کے لیے اس سے پہلے بھی عذاب ہونے والا ہے، یعنی دنیا میں، جیسے قحط اور غزوہ بدر میں قتل۔ لیکن ان میں اکثر کو معلوم نہیں کہ آخرت کے عذاب کے علاوہ دنیا میں بھی ان کے لیے ایک سزا ہے جو مل کر رہے گی، اور جب آپ کو معلوم ہو گیا کہ ہم ان کی سزا کے لیے ایک وقت مقرر کر چکے ہیں تو آپ صبر کیجئے اور ان کے انتقام کے سلسلے میں جلدی نہ کیجئے، اور آپ ہماری حفاظت میں ہیں، ہماری نگرانی میں ہیں، یہ آپ کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکیں گے۔ آپ بس اپنے رب کی تسبیح و تحمید کیا کیجئے، اور رات کے کسی حصے میں بھی اپنے رب کی تسبیح و تحمید کیا کیجئے۔ یہاں تک یہ آج کی تلاوت کردہ آیات کے خلاصہ اور گویا کی تفسیر تھی۔ اب آپ ان آیات کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، تو آپ سمجھاتے رہیے کیونکہ آپ بفضلہ تعالی نہ تو کاہن ہیں اور نہ مجنون ہیں۔ ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون قل تربصوا فانی معکم من المتربصین، ہاں کیا یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہیں، ہم ان کے بارے میں حادثہ موت کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ تم منتظر رہو، سو میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں۔ ام تأمرہم احلامہم بہذا ام ہم قوم طاغون، کیا ان کی عقلیں ان کو ان باتوں کی تعلیم کرتی ہیں، یا یہ ہے کہ یہ شریر لوگ ہیں۔ ام یقولون تقولہ بل لا یؤمنون، ہاں کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس کو خود گڑھ لیا بلکہ یہ لوگ تصدیق نہیں کرتے۔ فلیأتوا بحدیث مثلہ ان کانوا صادقین، تو یہ لوگ اس طرح کا کوئی کلام لے آئیں اگر یہ سچے ہیں۔ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا یہ لوگ بغیر کسی خالق کے خود بخود پیدا ہو گئے ہیں یا یہ خود اپنے خالق ہیں۔ ام خلق السماوات والارض بل لا یوقنون، یا انہوں نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے بلکہ یہ لوگ یقین نہیں لاتے۔ ام عندهم خزائن ربک ام هم المسیطرون، کیا ان لوگوں کے پاس تمہارے رب کے خزانے ہیں یا یہ لوگ حاکم ہیں۔ ام لهم سلم یستمعون فیہ فلیأت مستمعہم بسلطان مبین، کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے کہ اس پر باتیں سن لیا کرتے ہیں تو ان میں جو باتیں سن آتا ہو وہ کوئی صاف دلیل پیش کرے۔ ام لہ البنات ولکم البنون، کیا خدا کے لیے بیٹیاں اور تمہارے لیے بیٹے۔ ام تسألہم اجرا فہم بمغرم مثقلون، کیا آپ ان سے کچھ معاوضہ مانگتے ہیں کہ وہ تاوان ان کو گرا معلوم ہوتا ہے۔ ام عندہم الغیب فہم یکتبون، کیا ان کے پاس غیب ہے کہ یہ لکھ لیا کرتے ہیں۔ ام یریدون کیدا فالذین کفروا هم المکیدون، کیا یہ لوگ کچھ برائی کرنے کی ارادہ رکھتے ہیں تو یہ کافر خود ہی برائی میں گرفتار ہوں گے۔ ام لہم الہ غیر اللہ سبحان اللہ عما یشرکون، کیا ان کا اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے، اللہ تعالیٰ ان کے شرک سے پاک ہے۔ وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُ السَّحَابُ مَرْكُومٌ، اور اگر وہ آسمان کے ٹکڑے کو دیکھ لیں کہ گرتا ہوا آ رہا ہے تو یوں کہہ دیں کہ یہ تو تہ بتہ جمع ہوا بادل ہے۔ فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُوعَدُونَ،
تو ان کو رہنے دیجئے یہاں تک کہ ان کو اپنے اس دن سے سابقہ ہو جس دن ان کے ہوش اڑ جائیں گے۔ یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیء ولا ہم ینصرون، جس دن ان کی تدبیریں ان کے کچھ بھی کام نہ آئیں گی اور نہ ان کو کوئی مدد ملے گی۔ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور ان ظالموں کے لیے قبل اس کے بھی عذاب ہونے والا ہے لیکن ان میں اکثر کو معلوم نہیں۔ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ، اور آپ اپنے رب کی تجویز پر صبر سے بیٹھے رہیے کہ آپ ہماری حفاظت میں ہیں، اور اٹھتے وقت اپنے رب کی تسبیح تحمید کیا کیجیے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور رات میں بھی اس کی تسبیح کیا کیجیے اور ستاروں سے پیچھے بھی۔ فقط سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔